السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے، آپ اچھی طرح سن لیں۔ اگر آپ کے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ملتے ہیں تو انتظار کریں۔ آپ کے سوالات پک کر لیے گئے ہیں اور بعض سوالوں کے جوابات دے بھی دیے گئے ہیں، البتہ ان کی ویڈیو کی جو اپلوڈنگ کی پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ جب بھی آپ کے کمنٹ باکس اپلوڈ کیے جائیں گے آپ کو آپ کے جوابات بہرحال ضرور مل جائیں گے، تب تک کہ آپ دوسروں کے سوالات اور ان کے جوابات بھی سن لیں، شاید آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے یا پھر فیوچر میں کوئی آنے والا مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو آج کا جو سوال پیش کیا ہے سب سے پہلے جس خاتون نے کیا ہے ان کا نام ہے شاہین۔ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، پہلے میں پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی، لیکن اب اہتمام کرنے لگی ہوں۔ لیکن اب مجھے ٹینشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہی ہو، آلریڈی کوئی چیز ناپاک ہی ہو اور میرے گھر والے اس چیز کو یوز کرتے ہو تو کیا اس کی وجہ سے ناپاکی پھیل جائے گی، پورے گھر کے اندر ناپاکی کا بکھراؤ ہو جائے گا، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ میں اس کو دھو بھی نہیں سکتی، تو ایسی صورت کے اندر میں کیا کروں؟ بہت زیادہ پریشان ہوں۔ دیکھیے بہن، آپ نے صرف ایک اندازہ لگایا ہے، آپ کو ایک ڈاؤٹ ہے یا ایک آپ کے اندر ایک شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ جتنا گھر ہے اس گھر کے اندر کوئی بھی، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے شوہر نے یا پھر آپ کے والد نے، اماں نے کوئی چیز استعمال کی ہو اور وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک ہو، اور ناپاکی کے بعد اسی چیز کو انہوں نے کہیں پر رکھ دیا، اس ناپاکی کے اثرات دوسری چیز میں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کا پورا گھر ناپاک ہو گیا۔ یہ آپ کا خیال ہے، یہ ایک پاسیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ناپاک ہونے کا حکم اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ تمام گھر کو چیک کر لیں، بلکہ چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شام میں جا رہی ہیں بستر پر آرام کرنے کے لیے اور آپ کے یہاں پر جو سیلنگ فین ہے، ٹھیک ہے، اس فین کو آن کرنے کے لیے آپ جا رہی ہیں، جس وقت بٹن آپ دبا رہی ہیں تو اس وقت اگر آپ کو بٹن پر نجاست اور ناپاکی نظر آ جاتی ہے تو اس کو صاف کر لیں۔ باقاعدہ جا کر ہر بٹن کو چیک کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کے ایک ایک بستر کو نکال کر چیک کرنا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کی ریک آپ نے کھول لی اور ایک ایک کپڑا نکال لیا، کسی کو سونگھنے لگی اور کسی کو کھول کر دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں کہیں پر نجاست ہے یا نہیں، یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ فی الحال جو آپ کا گھر ہے آج کی کنڈیشن میں پورا کے پورا اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہی ہے۔ ہاں، اگر ناپاک ہے تو یہ ناپاکی یقینی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب یقینی طور پر کہیں پر نجاست نظر آتی ہے تو اس پرٹیکولر چیز کو ہی صاف کرنا ہے، نہ کہ پورے گھر کو صاف کرنا۔ مان لیجئے آپ کی ایک پوری ریک ہے جس میں سب قسم کے برتن رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پلیٹ ایسی نظر آتی ہے جس پر نجاست ہے تو صرف اتنی ہی پلیٹ آپ کی ناپاک ہے، پوری ریک ناپاک نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اپنے ٹینشن سے، وہم سے باہر نکل جائے۔ اسی کے اندر اپنے پورے وقت کو اور اپنے قیمتی وقتوں کو اس کے اندر برباد ہرگز نہ کریں۔ اگلا سوال کیا ہے عادل سلام بھٹ صاحب نے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب، او سی ڈی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر میں شریعت کے مطابق عمل کروں تو پھر مجھے کافی ٹینشن رہتی ہے پاکی اور ناپاکی کے بارے میں۔ مفتی صاحب، یہ ٹینشن کیوں نہیں بھاگتی؟ میری زندگی سے یہ ٹینشن کیوں نہیں بھاگتی؟ کیوں میرا نفس بار بار مجھے ستاتا رہتا ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، نفس تو آپ کو ستائے گا ہی۔ نفس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس مطمئنہ حاصل کرے، یعنی اپنے اندر کا جو انسان ہے اس انسان کو آپ مطمئن بنا دیں، پرسکون بنا دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو غذا چاہیے، اس کی جو بھوک ہے، اس بھوک کو آپ مٹا دیں، اور وہ بھوک مٹے گی کثرت ذکر اللہ سے۔ آپ شریعت کی پابندی کیجئے،
آپ نے جو بات بتلائی ہے آپ کے سوال میں کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے، تو یہی تو وہ نفس ہے۔ اب یہی نفس ہے، اس کی بھوک کی علامت ہے، آپ اس کو کھانا دیجئے، کھانا دو گے آپ کثرت ذکر اللہ سے، کثرت سے آپ استغفر اللہ پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں۔ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان 5 اوقات کی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، صدقہ خیرات میں کثرت کریں، خامخواہ کے جو وہم ہیں، شکوک کے شبہات ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک پوٹلی میں باندھ کر گٹر میں پھینک دے، اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ میں نماز کیسے ادا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسی نماز ادا کرو کان اللہ یراک، گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر پر ہوتے ہیں اور ہمارے کوئی بزرگ اور کوئی بڑے ہوتے ہیں جن کی واچ ہم پر ہوتی ہے، جن کی نگرانی ہم پر ہوتی ہے، تو ہم اف تک نہیں کرتے۔ کوئی غلط کام کرنا تو بہت دور اس کے کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی کا فوکس ہم پر ہے۔ تو بس ویسے ہی آپ مکمل زندگی بھر یہی سوچتے رہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگران ہے، ہمارا نگہبان ہے، اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں ہمارے اوپر گڑی ہوئی ہیں۔ تو اتنا جب کام آپ کرو گے تو انشاءاللہ وہ جو آپ کے اندر کا نفس ہے، جو شیطان ہے، جو آپ کو بار بار گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بے چین بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو OCD جیسے موذی مرض کے اندر اس نے گرفتار کروا دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ رفو چکر ہو جائے گا۔ اور اس میں اتنے ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے OCD جو انسان کو ہوتی ہے یکایک نہیں ہوتی، بعض ماہرین نے کہا ہے کہ یہ موروثی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ والدین کی طرف سے بھی آ سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو کسی بچے میں پیدائش کے بعد چند دنوں کے بعد بچپن میں ہی وہ بیماری اس میں آ جاتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کے جراثیم پھیلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہاں پر بم بن کر وہ پھوٹ جاتا ہے، یعنی وہ بیماری بالکل ظاہر اور باہر ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بیماری ایک چھوٹے سے قطرے سے اتنی بڑی بن گئی ہے تو ختم ہونے کے لیے بھی وقت درکار ہے، وقت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن میں آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی، آپ انتظار کریں، اس کا علاج پراپر کروائے۔ کوئی اگر سائیکٹرسٹ ہے جس کے نگرانی میں آپ علاج کرتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کرے، پابندی سے کرے۔ دوائیاں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی پابندی کے ساتھ استعمال کرے، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے سید اظہر علی صاحب نے، کہتے ہیں کہ حضرت اگر خواب دیکھا ہو، اگر کسی نے خواب دیکھا ہو اور کوئی غلط خواب اس نے دیکھ لیا ہو، مگر صبح اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کپڑے پر کوئی بھی نشان نہیں ہے، تو غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ صرف خواب کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی منی کا خروج ہو جائے، یعنی احتلام باقاعدہ ہو جائے، اسی کے بعد غسل ہوتا ہے، خواب کے اندر غسل واجب نہیں ہوگا۔ نوشین کا سوال ہے، سر ہم لوگ 3 بہن اور کمانے والے صرف میرے والد صاحب ہیں، اور وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر ہے، اور سرٹیفکیٹ کے حساب سے ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت آ چکا ہے، سرٹیفکیٹ کے حساب سے ان کی ایج نہیں ہوئی ہے، یعنی ریٹائرمنٹ کی ایج ابھی تک ان کی نہیں ہوئی ہے سرٹیفکیٹ کے حساب سے، لیکن جب ان کی اصل ولادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ان کی کمائی حلال ہے حرام ہے؟ اب وہ لوگ ہمارے والد صاحب ہم تینوں بہنوں پر گھر پر یہ خرچ اپنے رقم کو، اپنی تنخواہ کو خرچ کرتے ہیں، تو یہ استعمال ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ جو سرٹیفکیٹ آپ کے والد صاحب کا ہے برتھ سرٹیفکیٹ، یہ کسی وجہ سے اس کے اندر تاریخ ادلا بدلی ہو گئی ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اب جب ان کو تنبہ ہو گیا ہے، اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ نہیں اصل تو میری پیدائش فلاں تاریخ کو تھی، تو ابھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروسیس شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، پروسیس شروع کر دے، جب تک پروسیس ہوتی رہی، پھر اس کو ڈاکومنٹس باقاعدہ بن جائے، پھر اس کو اسکول میں داخل کروائے، پھر اس کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو اس کے بعد میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک یہ سب کام ہوتے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، جب تک یہ ایج سرٹیفکیٹ بنوانا ہے اور جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کا کریکشن کروانا ہے، جب تک جتنے دن ہوتے ہیں جب تک ان کا کاروبار بھی بالکل حلال ہے، جائز ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے باقاعدہ دھوکہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، باقاعدہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا ہو، جو کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، دھوکہ دینے کے لیے لوگ ایسا نہیں ہے ان کا پیدائش کبھی ہوئی ہے اور وہ رجسٹریشن بعد میں کرا دیتے ہیں، اور جس وقت کی رجسٹریشن ہوتی ہے اسی وقت کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ غلطی سے ہوتا ہے، اور یہ غلطی کبھی ہم لوگوں کی بھی ہوتی ہے اور کبھی جو ادھیکاری لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر بورڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں غلطی کا امکان ہے، ان کی کمائی حرام نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، البتہ والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں، اور جس اعتبار سے بھی آپ ان کی خدمت کر سکتی ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سب کام آپ کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے طیبہ کا، کہتی ہے کہ مفتی صاحب میں DED کر رہی ہوں اور میں نے 2022 میں ایڈمیشن لیا ہے، لیکن 2021-23 والے سیشن میں ایڈمیشن لیا ہے اور میرا کالج دوسرے اسٹیٹ میں ہے، تو مجھے کالج بھی نہیں جانا پڑتا ہے اور کالج کے ایگزام بھی نہیں دینے ہوتے ہیں، بس جو لاسٹ میں ایک فائنل ایگزام ہوگا اس وقت مجھ کو جا کر کے وہ ایگزام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہے کہ جب میں یہ ایگزام دے دوں گی اس کے بعد پاس آؤٹ ہو جاؤں گی، اور اس کے بعد جو مجھ کو سرٹیفکیٹ ملے گا تو وہ سرٹیفکیٹ کی بیس پر میں کچھ کروں گی، تو اس کرنے کے بعد جو مجھ کو انکم ہوگی، جو مجھ کو سیلری ملے گی، یہ سیلری حرام ہوگی یا حلال ہوگی، پلیز بتلا دیں، میں پریشان ہوں۔ دیکھیے آج کل بہت سارے کورسز ایسے ہیں جو ڈسٹینس جن کا ہے ڈسٹینس کورس، یعنی دور رہ کر آپ اپنے گھر پر رہ کر بھی کالجز کی اور بڑی ڈگریاں حاصل کر سکتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہیں، شریعت اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو رول آپ کے کالج میں جس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، اگر وہاں کا رول یا پھر وہاں کی فیسلٹی ایسی ہے کہ آپ کو ہمارے یہاں پر جو درمیان کے ایگزامز ہوتے ہیں، پریلیم ہوتے ہیں، اور بھی جو دیگر ایگزامز ہوتے ہیں، درمیانی ٹیسٹ وغیرہ، اس کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فائنل ایگزام کے لیے آپ آ جائیں اور وہاں پر پاس آؤٹ کر لیں، ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اس طرح کی سہولت اگر وہاں کے کالج میں ہے اور وہ سہولت آپ کو ملی ہے تو آپ اس سے بالکل فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور اگر آپ پاس آؤٹ کر جاتی ہیں، ظاہر بات ہے آپ پاس آؤٹ کب کرو گے؟ جبکہ گھر پر آپ نے اسٹڈی کی ہو، گھر پر آپ نے محنت کی ہو، گھر پر آپ نے اچھی طرح مطالعہ کیا ہو، اس پورے سبجیکٹ اور مضمون کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو، تبھی آپ پاس آؤٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کسی کالج میں یا پھر کسی فیلڈ میں آپ کو جاب مل جاتی ہے تو اس جاب بھی آپ کے لیے حلال ہوگی، بشرطے کہ آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جاب کریں، اور وہاں کی جو انکم ہوگی، یہ سیلری ہوگی، یہ سیلری بھی آپ کے لیے بالکل حلال ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمیہ شجاعت کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ جو پہلے کپڑے دھل گئے، شاید آپ کا کوئی پہلا جواب دیا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے اور آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے کپڑے دھل گئے ہیں، ان پہ اب دھیان نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، جو کپڑے پہلے دھل گئے ہیں اب ان پر آپ کو دھیان نہیں دینا چاہیے اور آئندہ خیال رکھنا چاہیے، لیکن جو کپڑے پہلے صحیح سے پاک نہیں ہوتے ہوں گے تو انہی کپڑوں کو گھر کی صاف صفائی میں بھی استعمال کیا گیا ہوگا، ظاہر بات ہے کوئی کپڑا گیلا ہوگا اور اس گیلے کپڑے سے کمرے کی صفائی کی گئی ہوگی، فرش کی صفائی کی گئی ہوگی، اس لیے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے کہ وہ گیلا کپڑا کہیں پر بھگا کر کسی دوسری چیز پر لگا گیا ہوگا اور وہ چیزیں ناپاک ہو گئی ہوگی۔ دیکھیے شاید آپ نے ایک سوال ایسا کیا تھا کہ بہت سالوں پہلے ہم نے کپڑوں کو جو دھویا ہے جس میں صفائی کا اہتمام نہیں کیا تھا شرعی اعتبار سے، بس ہم نے یوں ہی کپڑے دھو لیے، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو جواب دیا تھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے 5-6 سال کی پہلے کی بات ہے تو اتنے دنوں کے اندر سب کپڑے دھل بھی گئے ہوں گے، بہت ساری چیزیں برباد بھی ہو گئی ہوں گی، تو اب آئندہ آپ خیال کریں، بہت زیادہ ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ جہاں تک خیال ہے کہ ہم نے اس ناپاک کپڑے کو اٹھا کر اس کو پانی میں ڈال کر اپنا
कंप्यूटर स्क्रीन साफ़ किया होगा तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नापाक हो गई। आपको वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जिस कपड़े से आपने आज पोंछा है कि क्या वही कपड़ा है जो आज से 6 साल पहले का था? ऑफ कोर्स नहीं है, बदल चुका है, कई चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ज़माने आए गुज़र गए। उसके अलावा कई इतने दिन हो गए कि आपने दूसरे भी कपड़े लिए होंगे, दूसरे कपड़ों से स्क्रीन को साफ़ किया होगा। तो पहली वाली नजासत इतनी ताकतवर तो नहीं होती है कि अपनी जगह जब वो बना ले तो जगह को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो। यह आपकी नजासतें ख़त्म हो चुकी है, बस आप परेशान हो रही हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई चीज़ नापाक ही होगी, तो हमने पहले सवाल के अंदर एक खातून का जवाब दिया था कि जब आप कोई ख़ास चीज़ के पास चली जाएं, बाकायदा आपको ध्यान देकर नहीं जाना है, बस आप काम कर रही थी, काम करते हुए आपने देखा कि हमारे पास ये जो एक पेन है, इस पेन के ऊपर एक नजासत है। और नजासत क्यों आई है? हमने पहले किसी कपड़े से, नापाक कपड़े से साफ़ किया था, तो उस कपड़े की नजासत यहाँ आ गई, तो आप उसको साफ़ करें, बस मसला यहीं पर ख़त्म कर ले। वरना आप ये खोद कुरेद करती रहोगी, नहीं ये पेन ख़राब होगा, फिर इस पेन के अंदर उसकी नजासत जज्ब हो गई होगी, फिर ऐसा हुआ होगा। तो ये सिर्फ आपके तवहुमात है, ये आपके ख़यालात है, ठीक है, ये आपकी सोच है। सोच को देखिए, हमको अपनी सोच पर कंट्रोल करना है। जो हम ये बीमारी के अंदर फंसे हुए हैं, वहम गुमान की बीमारी में, तो इस वहम गुमान की बीमारी से निकलना उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जबकि आप इस बीमारी के ज़र्रात को भी अपने पास ना आने दे, धुतकार दे, नहीं मुझको सोचना भी नहीं है तेरे बारे में। हाँ, मेरी खुली हुई आँखों से, मेरी खुली हुई नाक से अगर उस नजासत की बदबू आ जाती है, आँख से नजासत नज़र आती है, तब कहीं जा कर के मुझको सफाई करनी है। सिर्फ ख़यालत वग़ैरह की शरीयत में कोई अहमियत होती नहीं है। इसलिए आप भी गुज़िश्ता 6 साल पहले गुज़री हुई बात को ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी में बार बार उसको रिपीट ना करें। वरना काम हमें करने बहुत है, हम 5-5, 10-10 साल पहले की जो नजासतों को साफ़ करने के लिए बैठ जाएंगे तो अगली इबादतें कब करेंगे? ठीक है, आप इन तमाम चीज़ों को भूल जाए, नई ज़िंदगी शुरू करें। इनके बाद है GW इनोसेंट का, कहते हैं सवाल इनका ये है कि बिना तहारत के मैंने गलती से कुरान करीम के बॉक्स को टच कर लिया है, क्या यह गुनाह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताएं। मुझे बहुत वसवसे आ रहे हैं और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, दिन भर इसके बारे में सोच रहा हूँ। भाई आपको सोचना नहीं है, हो गई है गलती से गलती हो गई है तो उस गलती को छोड़ दें, उसके दामन को पकड़ कर रखना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। हमारे अपनी ज़िंदगी का मामूल है कि कहीं पर ठोकर लग जाती है तो हमको वो जहन में बैठ जाता है कि फ़लाँ जगह गड्ढा है, यहाँ पर बड़ा पत्थर है, अब यहाँ से जब भी हम जाएंगे तो अपनी नज़रों को अच्छी तरह खोल कर जाएंगे, कहीं हम दोबारा यहाँ से ठोकर खाकर न गिर जाए। तो ये आंखें खोलने के लिए ठोकर लगती है, न कि उस ठोकर के ऊपर हमारी नज़रें गड़ा कर रखना, यह हमारा फरीज़ा होता है। तो हो गई है गलती, बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था मुझसे, हो गया ख़त्म मसला। अब बाकायदा उसकी वजह से आपको गुनाह मिला, फिर उसका गुनाह को ज़ाइल करने के लिए क्या आपको सदका करना होता है, या ये कि आपके ऊपर कौन सा कोई चीज़ वाजिब होती है, कोई कफ़ारा होता है वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। बस गलती हो गई, चूँकि आपने ख़ुद इकरार किया कि गलती हो चुकी है, तो गलती का इलाज है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले और आइंदा दिल में पक्का इरादा कर ले कि आप जब भी मुझको वज़ू होगा तभी मैं कुरान करीम के बॉक्सों को हाथ लगाऊंगा। वैसे भी देखिए, जो कुरान करीम के ऊपर का बॉक्स होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो बॉक्स होता है जो कुरान करीम से मिला नहीं होता, तो उसको आप बिना उज़ू भी छू सकते हैं। किसको आप नहीं छू सकते? बाकायदा कुरान करीम है, डायरेक्ट खुलता है वहाँ से, उसको नहीं छू सकते। इसी तरह कुरान करीम के ऊपर ऐसा जुज़दान है कि उसको निकाला नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, बस उसी के साथ वो रहता है, तो ऐसे जुज़दान को भी नहीं छू सकते। अलबत्ता वो जो बॉक्स होता है लकड़ी का आपके घरों में, उनको छूने में कोई हरकत नहीं है। मोहम्मद इदरीस साहब का सवाल है, मुफ्ती साहब मुझे गुस्ल के फ़र्ज़ यानी नाक में पानी डालने में टेंशन हो जाता है, 3 बार से ज़्यादा बार नाक में पानी डालता हूँ। देखिए इदरीस भाई, हमने एक बाकायदा
10-12 منٹ کا ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں مکمل غسل کے اوپر ہم نے پوری بحث کی ہے کہ غسل کسے کہتے ہیں، غسل کے فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہات کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے، بات کی ہے۔ تقریباً 10-12 منٹ کا 14 منٹ کا کچھ ویڈیو ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گا، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ بہرحال آپ نے جو کہا ہے کہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں 3 مرتبہ ڈالنے کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے، تو پتہ نہیں آپ کیسے غسل کر رہے ہو۔ یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، یہاں پر آپ وقت کو برباد کر رہے ہیں، پانی کو بھی برباد کر رہے ہیں اور ٹینشن کو بھی پال رہے ہیں، تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ شریعت نے ہمیں اتنا تکلیف کے اندر کبھی بھی رکھا نہیں ہے، جس تکلیف میں ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ تو خیر آپ کا غسل بالکل صحیح ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دے بس۔ پھر گیا کہ نہیں گیا یہ مت دیکھیے، ناک میں جانے ہی والا ہے۔ جب آپ چلو بھرتے ہو اور اس طرح ناک کے پاس لے جاتے ہو تو اس کو ناک میں ہی جانا ہے، اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچیں بالکل نہیں۔ اگلا سوال کیا ہے کرکٹ اسپیشل صاحب نے، کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے پچھلے 8 سالوں سے OCD کی پرابلم ہے، کلیننگ صاف صفائی والی، کیا یہ پانی کے وسوسے پاکی یا ناپاکی کے وہم کے پریشانی کے ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بنا دوائی کے بھی یہ OCD ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو وظائف ہے ان وظائف کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی ہیلپ سائیکٹرسٹ کی لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی بہت دوائی جو کہ آپ کے آرام کروانے کے لیے، آپ کے دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہے یہ بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کب؟ جب کہ بیماری آپ کی بہت بڑی اسٹیج پر، بہت بڑی لیول پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر تھوڑی بہت نارمل بیماری ہے تو آپ اپنی جو آپ کی ول پاور ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ دیتے ہوئے ختم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کام کے بارے میں بار بار کرتا ہوں میں، ہاتھ بار بار دھوتا ہوں، جی بالکل یہ کلیننگ کی جو صفائی ہے یہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ شرط اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ پراپر آپ علاج کروائیں، یہ یکایک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ ایسے سوچو گے کہ بس آج صبح میں نے ارادہ کیا کہ شام تک میری بیماری ختم ہو جائے، رفع چکر ہو جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے دوستو، کیونکہ جب آپ نے کہا ہے کہ یہ 8 سال پرانی بیماری ہے تو 8 سال پہلے سے یہ 8 سال کو پیچھے لے جائے، واپس سے 8 سال، اس طرح 16 سال ہو گئے۔ دھیرے دھیرے اس بیماری کا جراثیم جڑ پکڑتا گیا اور آج اس لیول پر اس بیماری نے آپ کو لا کر کھڑا ہے۔ تو یکایک 1 دن 2 دن کے اندر یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے ضرور ختم ہو جائے گی۔ آپ کو دھیان کرنا ہے، توجہ کرنا ہے۔ ہم نے بہت سارے ویڈیوز بتلائے ہیں، ان کے اندر یہ اس بیماری کا جو علاج ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں موجود ہیں، آپ انہیں وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی خاص طور سے اپنے لیے دعا کریں، اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک وظیفہ متعین کریں، ایک صدقے کی رقم متعین کر دیں کہ روزانہ مجھ کو مان لیجئے آپ 2 روپے 4 روپے 10 روپے 50 100 روپے جو بھی صدقہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اس صدقے کی برکت سے میری اس بلا کو، اس OCD کو ختم فرما دے، اس کی بھی آپ پابندی کر سکتے ہیں۔ زینب کا سوال ہے کہ اگر جوتے چپل میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، ٹوائلٹ پھر مٹی پہ چلے اور اس پہ لگ جائے تو وہ جوتا چپل پاک ہو جائے گا، اور اگر پھر اس جوتے چپل میں پانی لگ جائے پھر وہ پانی ہمارے پیر پر لگ جائے تو کیا کپڑے اور ہمارے پیر سب ناپاک ہو جائیں گے؟ جی بالکل ناپاک ہو جائیں گے۔ دیکھیے آپ کے جوتے چپل میں جو نجاست لگتی ہے نا، آپ کے جوتے چپل کے ایسے حصے ہوتے ہیں جس کے اندر نجاست بیٹھ جاتی ہے۔ نیچے اگر نجاست ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، لیکن اگر اوپر آ جاتی ہے، یا آپ کے جوتا اس طرح ہوتا ہے سائیڈ میں آ کر کے یہاں پر جو سائیڈ میں نجاستیں لگ جاتی ہے تو اس میں اس طرح کے چھید ہوتے ہیں، اس طرح کے ان کے شیپ ہوتے ہیں کہ اس میں نجاست بیٹھنے کے بعد جب تک آپ دھو گی نہیں تب تک وہ نکلتی نہیں ہے۔ اگر سوکھی ہے تو کوئی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کے پیر وہاں تک جائیں گے، نہیں تو آپ پیر جوتوں میں ڈالتے ہیں، چپل میں ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر سائیڈ میں نجاست لگی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ پانی سے گیلا ہو کر وہ نجاست میرے کپڑے پر
اٹھ جائے گی تو آپ دھونے کا اہتمام کریں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پانی کی وافر مقدار لوگوں کو دے رکھی ہے، آپ پانی سے اپنے جوتوں کو دھو لیا کریں۔ اگر آپ نے دھویا نہیں، اس نجاست کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو پھر اسے دھونے کا بھی اہتمام کریں۔ بس کافی سوالات ہو چکے ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اب جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلے ویڈیوز میں ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔